یہ مارکیٹ کے اندر ایک نئی بات آ گئی ہے کہ بھائی جو ہے وہ امام جب تراویح شروع کر دے تم اس کے پیچھے سے موبائل کھول کر نماز تراویح میں قرآن کھول لو اور اس کو غلطیاں بتاتے رہو۔ اگر امام کہیں پر غلطی کرے تم موبائل سے دیکھ کر اس کو لقمہ دے دو۔ میرے دوستو، اس سے دو چیزیں لازم آتی ہیں۔ ایک تو یہ آپ اپنی نماز کو فاسد کر رہے ہو، آپ کی نماز علماء احناف کے نزدیک فاسد ہو جائے گی۔ کیوں؟ یہ عمل کثیر کی وجہ سے۔ آپ موبائل ہاتھ میں رکھو گے، پھر جب رکوع میں جاؤ گے پھر موبائل جیب میں رکھو گے، پھر سجدے میں جاؤ گے، پھر سجدے سے اٹھو گے پھر موبائل جیب سے نکالو گے، پھر وہ اس موبائل میں دیکھتے رہنا۔ نہ آپ کا خشوع رہا، نہ آپ کی توجہ اللہ رب العزت کی طرف رہی، نہ آپ کی توجہ نماز کی طرف رہی، نہ آپ نے نماز کا ادب کیا، نہ آپ نے اللہ رب العزت کی ذات کا خیال کیا، نہ آپ نے مسجد کا ادب کیا۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے تو اپنی نماز فاسد کر دی، آپ کی نماز فاسد ہو گئی، خراب ہو گئی، لیکن اگر امام نے، جو کہ امام تراویح پڑھا رہا ہے، اس نے آپ کی غلطی کو لے لیا، آپ نے جو اس کو لقمہ دیا تھا، آپ نے جو اس کو غلطی بتائی تھی، تو علماء احناف کا یہی فتویٰ ہے اگر اس امام نے آپ کی غلطی کو لے لیا تو اس امام کی تو نماز گئی گئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پورے نمازیوں کی، پوری مقتدیوں کی، پوری جماعت کی نماز فاسد ہو گئی صرف آپ کی وجہ سے۔ میرے دوستو، اس عمل سے اپنے آپ کو بچائیں۔ جہاں کہیں بھی آپ کو یہ عمل نظر آئے، جہاں کہیں بھی اس بات کو دیکھیں تو ساتھیوں کو متنبہ کریں کہ بھئی یہ عمل درست نہیں ہے، آپ اپنی نمازوں کو خراب کر رہے ہیں۔ ہاں، مسجد کے کمیٹی والوں کو چاہیے کہ وہ حافظ قرآن جو کہ تراویح پڑھا رہا ہے وہ ایسا رکھیں جس کو قرآن مضبوط یاد ہو، صحیح معنی میں یاد ہو، لیکن بسا اوقات جو ہے وہ تھوڑی بہت غلطی ہو بھی جاتی ہے تو آپ اس کے لیے پیچھے سے سامع بھی ایسا رکھیں جس کا قرآن پکا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ امام تو آپ نے اچھا رکھا ہے لیکن اس کے پیچھے جو ہے وہ سامع رکھا ہے، اس بیچارے کو خود کو قرآن یاد نہیں ہے، وہ خود اس کا قرآن کچا ہے۔ ایسا نہ ہو۔ مسجد کے کمیٹی کو چاہیے کہ وہ ایسے حافظ قرآن رکھیں جو کہ پیچھے سے سامع بنے لیکن ان کا قرآن پکا ہو۔ لہٰذا اپنے آپ کو ان خرابیوں سے بچائیں۔ جہاں بھی اس بات کو دیکھیں تو ساتھیوں کو متنبہ کریں کہ بھئی یہ عمل جو آپ کر رہے ہیں یہ بالکل درست نہیں ہے۔